دوستو، رائے ہدایت کی اس سیریز لاسٹ اسلامک ہسٹری کے اس حصے میں مسلمانوں کے گولڈن پیریڈ کو کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ریاضی اور فلکیات کے بارے میں سنا۔ اب اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سب سے پہلے جیوگرافی کے بارے میں بات کروں گا۔ دوستو، جس طرح فلکیات نے ریاضی سے جنم لیا تھا، اسی طرح فلکیات سے جیوگرافی نے بھی جنم لیا۔ تاریخ کی بہت کم سلطنتیں رقبے میں گولڈن پیریڈ کی مسلمان سلطنت کی مقابلہ کر سکتی تھی۔ چونکہ مسلم سلطنت کے وسیع العرض علاقے بالعموم ایک مرکز کے ماتحت تھے، چنانچہ لمبے سفر عام اور بالعموم محفوظ ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ تعجب نہیں کہ دنیا کے ممتاز ترین جیوگرافرز میں بھی مسلمان شامل ہو گئے۔ دوستو، یہ پرانا خیال مخصوص ایک افسانہ ہے کہ دنیا کے گول ہونے کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ یہ تو قدیم زمانے سے تسلیم کیا جا رہا تھا کہ زمین چپٹی نہیں ہے۔ سمندروں میں سفر کرنے والے یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ دور ہوتے سمندری جہاز کا نچلا حصہ پہلے ہاریزونٹل لائن سے نیچے جاتا ہے اور مستول یعنی کشتی کا ستون کی باری بعد میں آتی ہے۔ قدیم یونانیوں نے تو زمین کو کرہ نما مان کر اس کا والیوم معلوم کرنے پر بھی کام کیا، لیکن ان کی اٹلانٹک اوشن کی ایسٹیمیٹڈ میجرمنٹ اصل سے بہت کم تھی، اس لیے ان کا معلوم کردہ زمین کا گھیرا بھی اصل سے بہت کم رہا۔ دوستو، عباسی خلافت میں کام کرنے والے جغرافیہ دانوں کا معلوم کردہ والیوم نسبتاً بہت درست تھا۔ انہوں نے ٹریگونومیٹری اور اسفیریکل جیومیٹری کو ملا کر استعمال کیا اور زمین کا قطر 12,728 کلومیٹر نکالا۔ ان کے حساب میں صرف 37 یعنی 37 کلومیٹر کی کمی بیشی تھی۔ ان کا معلوم کردہ زمین کا گھیرا 39,968 کلومیٹر تھا، جو کہ اصل میں 40,074 کلومیٹر ہے۔ جدید دوربینوں اور سیٹلائٹس کے بغیر ان کی ڈسکوریز کو حیران کن ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں نے جغرافی تحقیق کو فقط زمین کی پیمائش تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے زمین کا نقشہ بنانے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی۔ انہوں نے پرانے یونانی اور بالخصوص ٹالمی کے نقشے کو پھیلایا اور بہتر بنایا۔ اس کام کی بہترین مثال محمد الادریسی کی مرتب کردہ ایلٹس ہے، جو 12ویں صدی کے سسلی کا مسلمان تھا۔ سسلی کو، جو کبھی مسلم حکومت میں شامل تھا، آخر 11ویں صدی میں نارمینیوں نے فتح کر لیا۔ الادریسی کے زمانے میں سسلی کا بادشاہ روجرز II خاصا باخبر اور بردبار شخص تھا۔ اس کی سرپرستی میں الادریسی نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا۔ ایکوریسی اور ڈیٹیل میں مڈل ایجز کا کوئی نقشہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آنے والے سینکڑوں برس تک یہ نقشہ دیگر نقشوں کی جانچ پرکھنے کے لیے معیار کا کام دیتا رہا۔ اس میں نہ صرف معلوم دنیا کا فزیکل جغرافیہ دکھایا گیا تھا، بلکہ جہاں جہاں سیاح پہنچ پائے تھے وہاں کے سویلائزیشن، سیاست اور معاشروں کا بھی بیان کیا گیا تھا۔ مسلمان جغرافی دانوں کو جتنا تجسس معلوم دنیا کا تھا، اتنا ہی وہ نامعلوم سے بھی فیسینیٹڈ تھے۔ دوستو، اہل مغرب نے کرسٹوفر کولمبس کو داستانوی حیثیت دے دی کہ اس نے پہلی بار وسیع العرض اٹلانٹک اوشن، جہاں آج امریکہ ہے، وہاں کا سفر کیا اور 1492 میں یہ نئی دنیا دریافت کی۔ اس ڈسکوری کی کنڈیشنز میں اس امر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کے مقامی صدیوں پہلے سے وہاں رہتے چلے آ رہے تھے، جن کو نیٹو امریکنز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مضبوط شواہد موجود ہیں کہ 10ویں صدی کے وائکنگز بھی آج کے کینیڈا تک ہو آئے تھے اور مسلمانوں نے کولمبس سے سینکڑوں برس پہلے اٹلانٹک پار کر کے سفر کر لیے تھے۔ عظیم جیوگرافرز اور مورخ المسعودی نے ایک بحری سفر کا ذکر کیا ہے کہ 889 میں مسلم آئیبیریا کی بندرگاہ ڈلبا سے مغرب کی طرف مہینوں جاری رہنے والے سمندری سفر کا آغاز ہوا اور وہ لوگ خشکی کے بہت بڑے اور پہلے سے نامعلوم ٹکڑے پر جا نکلے۔ کئی صدیوں کے بعد ڈیلبا سے ہی کولمبس کو اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ اس کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے مقامی لوگوں سے لین دین کیا اور پھر واپس آ گئے۔ ان کنڈیشنز کو بنیاد بنا کر مسعودی نے دنیا کے اپنے نقشے میں اٹلانٹک سے پار اس نامعلوم خطے کو بھی شامل کیا۔ اسی طرح کی کنڈیشن الادریسی نے بھی درج کیے ہیں کہ کس طرح مسلم سیلرز نے اٹلانٹک اوشن کی مہم جوئی کے دوران 41 دن کا سفر کیا اور ایک نامعلوم جزیرے پر جا اترا۔ مقامی باشندوں نے انہیں قیدی بنا لیا، لیکن جب عربی بولنے والے ایک مقامی نے دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کروائی اور بالآخر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اٹلانٹک
पार के सफर की आखिरी रिपोर्ट माली से मिलती है। मगरबी अफ्रीका की ये मुस्लिम रियासत 14वीं सदी में अपने अरूज पे थी। दोस्तों, इब्न बतूता को माली में बताया गया कि अफ्रीकी साहिलों से मगरिब की तरफ 200 जहाज पर मुश्तमिल बेड़े ने एक नामालूम खिता दरियाफ्त कर लिया। जब इनमें से सिर्फ एक वापस आया तो इसने बताया कि इन्हें समुद्र पार खुश्की का टुकड़ा मिला था, लेकिन इन्हें तूफान की वजह से वापस आना पड़ा। माली के बादशाह मानसा अबू बकर के मुतालिक कहा जाता है कि इसने 2000 जहाज तैयार करवाए और इन्हें लेकर अटलांटिक ओशन के सफर को निकला। इसके बाद वो लापता हो गया। खैर दोस्तों, अब हम मेडिसन की तरफ आते हैं। मेडिसन की तारीख में मौजूद गलत तस्वुरात में से एक ये है कि चंद सदियों पहले तक ये ज्यादातर अंदाजों पर मुश्तमिल था। जब हम 20वीं सदी से पहले की मेडिसन का सोचते हैं तो हमारे ज़हन में एक हकीम की तस्वीर आ जाती है जो अपने हर मरीज के लिए जाली दवाइयाँ बेचता नजर आता है। ताहम हकीकत ये है कि मुस्लिम दुनिया में मेडिसिन की एक लंबी रवायत मौजूद है। इसकी बुनियाद यूनानी तबीब पर थी और इसमें एम्पेरिकल स्टडीज और प्रोफेशनल मेडिकल रवैये पर जोर दिया जाता था। अगरचा आज के आम लोगों के ज़हन में ये बात खत्म हो चुकी है, लेकिन दुनिया के अजीम तरीन ज़हनों में से इन चंद की तहरीरें आज भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम गोल्डन एज से है। इनके ये काम रोशन ख्याली और तरक्की के एक ऐसे दौर का पता देते हैं जो जदीद मेडिसिन की बुनियाद बना। दोस्तों, कदीम यूनानी फिजिशियन गैलन ने जहाँ अपना काम छोड़ा था, मुस्लिम पेशरफ्त वहाँ से शुरू हुई। कदीम जमाने में गैलन अपने मैदान में एक जीनियस की हैसियत रखता था। दूसरी सदी कबल मसीह के इस फिजिशियन और फिलोसोफर ने मेडिसिन पर बहुत लिखा और इस नजरिए की हमायत की कि इंसानी जिस्म में 4 अखलातों यानी ब्लड, सौदा यानी ब्लैक बाइल, येलो बाइल यानी सफरा और बलगम से मिलकर बनता है। दोस्तों, इसका ख्याल था कि जब जिस्म में अखलातों का तवाजुन बिगड़ता है तो बीमारी नमूदार होती है। अगरचा इसके बाज ख्यालात अपने जमाने के लिहाज से इनकलाबी थे, लेकिन बाज शदीद गलत थे। इसके बावजूद इसकी वफात के सदियों बाद तक तुलबा इसे बगैर किसी तनकीद के मानते रहे। पहला शख्स जिसने गैलन को चैलेंज किया वो 9वीं सदी का मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राजी था। बगदाद का ये फिजिशियन इसरार करता था कि इंसानी जिस्म को नजरियाती ख्याल अराई की बजाय अकल की मदद से समझना चाहिए। इसने गैलन के अंदाज़े फिक्र के नुक्स वाज़े करने के लिए एक किताब डाउट्स अबाउट गैलन के नाम से लिखी। इन्होंने दलाइल दिए कि जिस्मानी बीमारी फकत अखलातों के अदम तवाज़ुन से जन्म नहीं लेती और ना ही अल्लाह की तरफ से सजा है, जैसा कि उस वक्त के लोग ये भी समझते थे। खैर, बल्कि इसकी वजह कुछ दाखिली और खारजी मामलात हैं। दोस्तों, इनकी किताब मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया अल हावी है। वो बताते हैं कि मेडिसिन में पेशेवराना लगन और मुसलसल कोशिशें बहुत अहम हैं। इनके नज़दीक इलाज एक मुकद्दस काम है। अल्लाह ताला ने फिजिशियन पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वो हर वक्त किसी की खिदमत करता रहे, ख्वाह कोई इसका दुश्मन हो या इसको फीस ना दे सकता हो, वो इलाज से इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, बगदाद के मशहूर अस्पताल में वो गरीबों के मुफ्त इलाज की वजह से बहुत नेक नाम थे। इनकी किताबें सदियों तक मुस्लिम दुनिया और यूरोप में फिजिशियंस की कई नस्लों ने पढ़ी। एक और अजीम फिजिशियन इब्न सीना है जिन्हें अहले यूरोप ने एविसेना का नाम दिया है। दोस्तों, 11वीं सदी में पॉलिटिकल चेंज से दो चार ईरान में किसी एक जगह टिक कर ना बैठ सके। इसके बावजूद इन्हें मुस्लिम गोल्डन पीरियड के जामे अलूम लोगों में शुमार किया जाता है। इन्होंने मेडिसिन में इसी इस्तदलाली अंदाज़े फिक्र को अपनाया जो मुसलमानों ने दिगर मज़ामीन में इख्तियार किया था। इसी तर्ज़े फिक्र की वजह से इब्न सीना के यहाँ वो फिक्री गहराई है जो अल राजी समेत दिगर लोगों में नहीं मिलती। इन्होंने एक नजरिया पेश किया कि अगर कैजुअल चेन्स ऑफ इवेंट्स को मानकर गौर किया जाए तो जिस्म की हर चीज को समझा जा सकता है। हमारी आज की साइंसी एतबार से तरक्की याफ्ता दुनिया में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन 11वीं सदी में ये एक नई बात थी और इब्न सीना इसको सच साबित करना चाहते थे। बरसों के ट्रीटमेंट्स और साइंसी स्टडी के बाद इन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि बीमारी पानी, हवा और मिट्टी के जरिए फैल सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर बीमारी की अपनी खासियत होती है और इसीलिए इलाज मुख्तलिफ होना चाहिए। दोस्तों, इब्न सीना इन लोगों में से एक हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन को रिवाज दिया। इन्होंने अपनी यादगार किताब अल कानून में जोर दिया कि दवाएं सिर्फ नजरी की बुनियाद पर तजवीज़ करने की बजाय इनकी आजमाइश कंट्रोल्ड कंडीशंस में होनी चाहिए। हमागीर तासीर से खाली या बीमारी के इलाज में आजमाइश पर पूरी ना उतरने वाली
دعائیاں اس کے نزدیک بے معنی ہیں۔ ان کی کتاب القانون اسلامی دنیا سمیت ہر جگہ میڈیسن کے ہر طالب علم کے لیے معیاری کتاب بنی رہی۔ 17ویں صدی تک اس کا لاطینی ترجمہ یورپی میڈیکل اسکولوں میں استعمال ہوتا رہا۔ چائنا میں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اس کو چینی زبان میں ترجمہ کیا اور 14ویں اور 15ویں صدی کی یوان سلطنت کے دوران زیر استعمال رہا۔ اس عظیم کتاب کو مخصوص بیماریوں کے بیان اور اس کے علاج کا مجموعہ سمجھنا درست نہ ہوگا۔ یہ میڈیسن کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تھا۔ اس میں چھاتی کے کینسر، کتے کے کاٹنے، زہروں سے متاثر ہونے، السر، گردوں کی بیماری، ہر چیز کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ابن سینا نے دنیا اور جسمانی صحت کے باہمی تعلق کو بیان کیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زہر، زخم اور خوراک جیسے عوامل کی طرح منفی خیالات بھی جسم کو بیمار کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر عظیم اداروں کی مدد نہ ہوتی، کسی بھی دور کے عظیم ذہین اپنے کارنامے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس وسیع مالی اور وسائل اور مضبوط سیاسی اداروں کی مدد سے مسلم دنیا نے تاریخ کے اولین ہسپتال قائم کیے۔ ان اداروں کا اصل مقصد نسبتاً غریب لوگوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ اس طرح کے سب سے پہلے ہسپتال 9ویں صدی کے بغداد میں بنے۔ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی اور یہ سہولیات میں جدید ہسپتالوں جیسے ہونے لگے۔ اس میں ماہرین خصوصی اور سرجنوں سمیت درجنوں ڈاکٹر لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے تھے۔ ان کو بنانے والوں کے سامنے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور رحم کی مثالیں موجود تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام پر مبنی معاشرے میں تمام شہریوں کی دیکھ بھال ہونی چاہیے اور اس میں مذہب، نسل اور مالی حالات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ بغداد میں ان اداروں کے مضبوط ہو جانے کے بعد 10ویں سے 14ویں صدی تک یہ بڑے ادارے مسلم دنیا کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پھیل گئے۔ یہ شفا خانے قاہرہ، دمشق، بغداد، مکہ اور مدینہ سے لے کر آئبیریا کے غرناطہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعد میں عثمانیوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا اور عثمانیوں کے طویل دور حکومت کے دوران اہل یورپ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر مسلم دنیا سے آگے نکل گئے۔ دوستو، اب ہم آخری سبجیکٹ فزکس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں مسلمان سائنسدانوں کو ریاضی بہت دور تک لے گئی۔ اگر انہیں کائنات میں کار فرما اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کو سمجھنا تھا تو ریاضی میں بیان ہونے والے تصورات کا اطلاق حقیقی دنیا پر کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں فزکس کے مسلم ماہرین کی ایک باصلاحیت جماعت سامنے آئی۔ دیگر مضامین کی طرح فزکس میں کام کرنے والے مسلمانوں نے پرانی سویلائزیشن کے کام کا عربی ترجمہ کیا اور آگے بڑھایا۔ عقل و دانش کی مختلف اور مسلم دنیا میں ترقی کرتے دیگر بہت سے علوم سے فائدہ اٹھانے کے بعد مسلم گولڈن پیریڈ کے فزکس کے ماہرین نے اس مضمون کے کئی بنیادی تصورات کو ترقی دی۔ ان کے کام سے وہ بنیاد بنی جنہیں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے جینیس مائنڈز نے استعمال کیا۔ دوستو، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی اس علمی روایت میں اضافہ کرتے ہوئے شروع کے لوگوں میں سے ایک ابن الحشام تھے۔ ان کا زمانہ 965 سے 1040 تک کا ہے۔ ان کا تعلق عراق سے تھا۔ انہوں نے علمی زندگی کا آغاز عباسی حکومت کے ایک سرکاری اہلکار کی حیثیت سے کیا، لیکن جلد ہی ملازمت چھوڑ کر قاہرہ کے ایک ابھرتے ہوئے علمی حلقے میں شامل ہو گئے۔ تب قاہرہ فاطمی سلطنت کا دار حکومت تھا۔ فاطمی حکمران کے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ قاہرہ میں اپنے گھر پر نظر بند کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ابن الحشام اور فزکس دونوں کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا۔ نظر بندی کے دوران انہوں نے اپنا وقت روشنی کی حقیقت اور خصوصیات پر غور کرتے گزارا۔ قدیم دور سے ہی روشنی اور اس کی خصوصیات نے بہت بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے زمانے میں روشنی کے متعلق ایک ممتاز نظریہ ٹالمی کا پیش کرتا تھا۔ اس نظریے کی روح سے روشنی کی کرن آنکھ سے نکل کر خارجی جسم سے ٹکراتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر دوبارہ آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں وہ جسم ہمیں نظر آتا ہے۔ خارجی کائنات کو فقط فلسفے کے طریقے پر سمجھنے کی قدیم یونانی روایت ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ ابن الحاشم کو اس روایت سے اتفاق نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سائنسی نظر امپیریکل سٹڈیز اور ایکسپیریمنٹس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے روشنی کی اہمیت پر سینکڑوں ایکسپیریمنٹ کیے۔ اس فلسفے کا عمل دخل کم کرتے ہوئے سائنس پر انحصار بڑھایا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ٹالمی کا روشنی کے آنکھ سے خارج ہونے والا خیال
بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ خارج میں موجود روشنی اجسام کے ہر نقطے سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی اور پھر آنکھ میں جاتی ہے۔ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی ان بہت سی شعاؤں میں سے وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس پر دماغ عمل کرتا ہے اور بصارت کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، یہی زمانہ تھا کہ ایران میں ابن سینا آنکھ میں روشنی کے راستے کو سمجھنے کے لیے اسے کھول رہے تھے اور مصر میں اسی نوعیت کا کام ابن الہشام کر رہے تھے۔ برسوں کی محنت، تحقیق اور ایکسپیریمنٹس کے بعد ابن الہشام نے ایک انقلاب خیز کتاب المناظر کے نام سے لکھی۔ انہوں نے دلائل دیے کہ روشنی اسٹریٹ لائن میں سفر کرنے والی شعاؤں پر مشتمل ہے۔ اس نظریے کا ثبوت دینے کے لیے انہوں نے ایک آلہ بنایا جسے کیمرا آبسکیورا کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک بند ڈبہ ہوتا ہے جس میں باہر سے روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک دیوار میں باریک سوراخ بنایا جاتا ہے جو اپرچر کی طرح کام کرتی ہے۔ سوراخ کا رخ جس بیرونی جسم کی طرف کیا جاتا ہے، اس کا خاکہ سورج کے سامنے دیوار پر بن جاتا ہے۔ اگر ابن الہشام کے پاس مناسب ٹیکنالوجی ہوتی تو امیج کی تصویر بنانے والا کیمرا چند قدم کی دوری پر تھا۔ اگر انہوں نے روشنی پر کام نہ کیا ہوتا تو 1000 سال کے بعد بننے والا کیمرا وجود میں نہ آتا۔ کہ دوستو، ابن الہشام کی وفات کے بعد مسلم سائنسدانوں نے ان کے علمی ڈسکوریز کو آگے بڑھایا اور زیادہ ڈسکوریز کی۔ کیمسٹری کے تجربہ گاہی آلات سے لے کر آبی گھڑیاں تک بہت سی چیزیں بنائی گئی۔ 13ویں صدی کی اسلامی دنیا میں پانی کے بم، چشمے اور پانی کی طاقت پر چلنے والے روبوٹ بنائے جا چکے تھے۔ یہ فہرست یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سائنس میں اعلیٰ اسٹڈی کی بدولت مسلم دنیا میں ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا۔ پر دوستو، 12ویں اور 13ویں صدیوں میں صلیبی جنگوں اور منگولوں نے مسلم دنیا کے اس انقلاب کو روک دیا اور پھر اسے یورپ نے اختیار کر لیا۔ وہاں کوپرنیکس، گلیلیو اور نیوٹن کی بدولت ایک اور سائنسی انقلاب آیا۔ اس انقلاب کی بنیاد رکھنے والے مسلم سائنسدانوں سے یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔